بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی عرب اور کویت نے منقسم سرحدی علاقے کے کارکنان کو PCR ٹیسٹ سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اس کی بدولت وہ الخفجی اور النویسب چیک پوسٹوں کے راستے PCR کی پابندی کے بغیر آ جا سکیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق کویتی وزارت پیٹرولیم نے کہا ہے کہ کویتی سعودی مشترکہ کمیٹی نے طے کیا ہے کہ منقسم بری سرحدی علاقے میں موجود تیل تنصیبات، آئل فلٹرز اور تیل کے کنوؤں تک کارکنان کی رسائی میں آسانی دی جائے، انہیں PCR کی پابندی سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ وزارت پیٹرولیم نے بتایا ہے کہ کویتی سعودی مشترکہ ٹیم کے عہدیداروں نے طے کیا ہے کہ منقسم سرحدی علاقوں میں کام کرنے والی کمپنیوں کو سہولت ہو اور وہ سالانہ پلان کے مطابق اپنی اسکیمیں نافذ کرتی رہیں۔ فریقین نے اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ کویتی وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ مشترکہ آپریشن کے ذمہ داران نے تیل پیداوار کے حوالے سے مستقبل کی اسکیموں کا جائزہ بھی پیش کیا، اس حوالے سے درپیش مشکلات کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں قابو کرنے کا طریقہ کار بھی بیان کیا۔ کویتی سعودی مشترکہ کمیٹی نے فریقین کی جانب سے افرادی قوت کی کاوشوں کی تعریف کی کہ انہوں نے کرونا وبا کے باعث پیش آنے والے چیلنجوں کے باوجود آپریشنل اسکیمیں مقررہ پروگرام کے مطابق نافذ کیں۔ نابینا سعودی خاتون گلدستے فروخت کرنے والی دکان کھول کر 15,000 ریال کمانے لگیں۔ مارب الجوہر نامی سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ گل فروشی ان کا دیرینہ خواب تھا کہ وہ اپنا کاروبار کرے اور اس سے معقول آمدنی حاصل کرے۔ الاخباریہ چینل کے معروف پروگرام 120 کو انٹرویو دیتے ہوئے مارب الجوہر نے کہا ہے کہ اس نے بینائی سے محرومی کو اپنی زندگی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر بنانے میں کبھی رکاوٹ نہیں سمجھا۔ مارب الجوہر نے بتایا ہے کہ اس نے گلدستے تیار کرنے اور فروخت کرنے کا ہنر سیکھا۔ مملکت میں پھول سجانے اور خوبصورت ترین گلدستے تیار کرنے والی پہلی نابینا خاتون ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس نے گلدستہ سازی کے حوالے سے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا ہے۔ مارب الجوہر نے بتایا کہ گلدستہ فروشی کا کام منافع بخش ہے۔ ان کو ماہانہ 7 تا 15,000 ریال کی آمدنی ہو رہی ہے۔ الجوہر کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جس نے سہارا دیا اور اسے گلدستہ سازی کے ہنر کی بدولت زندگی میں کامیابی کا حوصلہ بخشا۔ تبوک علاقے میں موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے ریڈیو ساؤنڈ سسٹم سے لیس غبارے فضا میں چھوڑے گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے فضا میں چھوڑے گئے غباروں میں انتہائی حساس ٹیکنالوجی پر مشتمل ریڈیو ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے۔ غباروں میں موجود ریڈیو ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے موسمی حالات کے بارے میں جامع معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے چھوڑے جانے والے غبارے 115 فٹ کی بلندی پر معلق رہیں گے، جن میں موجود حساس ریڈیو ٹرانسمیٹر سسٹم کی بدولت موسم کے تبدیل ہونے والے حالات سے فوری طور پر محکمہ موسمیات کو اطلاعات موصول ہوں گی۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا تھا کہ غباروں میں موجود سسٹم انتہائی حساس ہے، جس کے ذریعے سول ایوی ایشن کو بھی خطے میں موسمی تبدیلی کے حوالے سے درست و جامع معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ سعودی عرب میں محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی مدت 90 روز سے کم ہو تو خروج و عودہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ محکمہ جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ پاسپورٹ کی مدت میں 6 ماہ باقی ہیں، کیا 4 ماہ کا خروج و عودہ لیا جا سکتا ہے؟
اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ ضوابط کے مطابق خروج عہدہ ویزے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی کم از کم مدت 90 دن ہو۔ اس سے کم مدت ہونے پر خروج عہدہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ خیال ہے کہ خروج عہدہ یعنی ایگزیکٹ ری انٹری کے علاوہ فائل ایگزیکٹ کے لیے بھی لازم ہے کہ پاسپورٹ کارآمد ہو اور اس کی مدت میں کم از کم 60 دن سے زیادہ باقی ہوں۔ فائل ایگزیکٹ ویزا لگائے جانے کے بعد جوازات کی جانب سے 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس دوران ایک شخص کو مملکت سے سفر کرنا ہوتا ہے، اس لیے خروج نہائی ویزا لگانے کے لیے کم از کم مدت کا تعین کیا گیا ہے تاکہ امیگریشن ضوابط کے مطابق پاسپورٹ کی مدت باقی ہو۔ اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے دریافت کیا گیا: پاکستان میں ہوں، خروج عہدہ 30 نومبر کے بعد تاحال نہیں بڑھایا، کیا کروں؟ اس بارے میں جوازات کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر پابندی والے ممالک سے آنے والوں کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوئے ان کی اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ توسیع کے حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ یہ عمل مرحلہ وار بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ اس خصوصی رعایت سے وہ تمام افراد مستفید ہوں گے جو ان ممالک کے شہری ہیں جہاں سے براہ راست مملکت آنے پر پابندی عائد تھی، جبکہ ان افراد کو بھی اس رعایت سے فائدہ ہوگا جن کا تعلق افریقی ممالک سے ہے اور وہاں سے مسافروں کے مملکت آنے پر پابندی عائد ہے۔ ایک شخص نے ڈیپوٹیشن سینٹر کے حوالے سے دریافت کیا: ترحیل کے ذریعے پاکستان آنے والے کیا 5 برس بعد دوبارہ سعودی عرب جا سکتے ہیں؟ اس بارے میں جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن ضوابط کے مطابق شعبہ ترحیل کے ذریعے مملکت سے نکالے جانے والے افراد تاحیات مملکت نہیں آ سکتے۔ ایسے تارکین جنہیں مملکت سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، ان پر تاحیات مملکت میں ملازمت کے ویزے پر آنے پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ایسے افراد صرف عمرہ اور حج ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے۔ واضح رہے کہ نئے ضوابط کے نافذ ہونے سے قبل وہ افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا تھا، انہیں محدود مدت کے لیے مملکت آنے کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد وہ ملازمت کے نئے ویزے پر مملکت آ سکتے تھے، جبکہ نئے ضوابط کے بعد ڈیپورٹ ہونے والے تمام غیر ملکی کارکنان تاحیات ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود ناجران کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ نے بتایا ہے کہ ناجران میں چشموں کی دکان پر سعودائزیشن کی شرح 58% تک پہنچ گئی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق عبداللہ نے بتایا ہے کہ سعودائزیشن نافذ کرانے والی کمیٹی چشمے فروخت کرنے والے شورومز پر چھاپے مارتی رہتی ہے۔ علاقے کی 19 دکانوں میں 22 سعودی کام کرنے لگے ہیں، جبکہ مختلف ممالک کے 17 غیر ملکی بھی چشمے فروخت کرنے والی دکانوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان کی جگہ بھی سعودیوں کو ملازم رکھا جائے گا۔ عبداللہ نے کہا کہ ناجران میں روزگار کے 5 دیگر شعبے سعودیوں کے لیے مختص کر دیے ہیں۔ ایک تجارتی ادارے کو سعودائزیشن کی پابندی نہ کرنے پر وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ الخبر میں ایک کیفے شاپ کی چھت گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 3 خواتین، 1 مرد اور 1 بچہ شامل ہے۔ مشرقی علاقے میں محکمہ شہری دفاع کے سربراہ جنرل عجاب نے کہا ہے کہ واقعہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ چھت گرنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے متعلقہ ٹیمیں جائزہ لے رہی ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے قطر کے قومی دن پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو مبارکباد دی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان نے تہنیتی پیغام میں امیر قطر کے لیے نیک خواہشات اور پائیدار صحت و عافیت کے لیے پاکیزہ جذبات کا اظہار کیا۔
قطر کے برادر عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی قومی دن پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو مبارکباد کا خصوصی پیغام بھیجا۔ انہوں نے امیر قطر کے لیے نیک خواہشات اور قطر کے برادر عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکہ کی متحدہ ریاستوں میں آنے والے طوفان سے ہونے والی ہلاکتوں پر امریکی صدر جو بائیڈن سے تعزیت کی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان نے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ 10 دسمبر 2021 کو امریکہ کی متحدہ ریاستوں میں آنے والے طوفان اور اس سے ہونے والی جانی نقصان، شہریوں کی ہلاکتوں، کئی کے زخمی ہونے اور مالی نقصانات کی اطلاعات پر دکھ ہوا۔ شاہ سلمان نے طوفان کے باعث ہونے والی ہلاکتوں پر امریکی صدر، ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے رنج و ملال اور دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے زخمیوں کی فوری شفایابی کی آرزو ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ آپ کسی تکلیف اور مشکل سے دوچار نہ ہوں۔ غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم کے تحت گزشتہ ہفتے 15,088 تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان کی مذکورہ تعداد 9 دسمبر سے 15 دسمبر 2021 تک کی گئی ہے۔ مہم میں کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کی کل تعداد میں سے 7,508 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اسی طرح 5,730 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 1,850 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے 454 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ ان میں سے 34% یمنی، 59% ایتھوپین جبکہ 7% دیگر ملکوں کے تارکین ہیں۔ اسی طرح 21 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو پناہ دینے، انہیں سہولت فراہم کرنے اور ان کی مدد کرنے میں 16 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ طائف میونسپلٹی نے شہر کے تجارتی مراکز، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کے خلاف تفتیشی مہم تیز کر دی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق طائف کے ڈاکٹر احمد القاسمی نے کہا ہے کہ بازاروں اور تجارتی مراکز کے کارکنان کے لیے مقررہ حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی چیک کرنے کے لیے تفتیشی مہم میں تیزی لائی گئی ہے۔ تفتیشی مہم میں کورونا SOPs کی پابندی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ القاسمی نے کہا ہے کہ اس بات کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اشیاء صرف کو ذخیرہ کرنے کے حوالے سے مقررہ ہدایات کی پابندی ہو، صارفین کو کھانے پینے کی اشیاء اچھی حالت میں مہیا ہوں۔ القاسمی نے اس امر پر مسرت کا اظہار کیا ہے کہ خلاف ورزیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں کے تفتیشی افسران اور اہلکاروں کی مسلسل چھاپہ مہم کی بدولت بازاروں، تجارتی مراکز اور دکانوں میں مقررہ ضوابط کی پابندی بڑھ رہی ہے۔ القاسمی نے مزید کہا ہے کہ طائف اور اس کے مضافات میں 35,000 سے زیادہ تجارتی اداروں میں تفتیشی چھاپے مارے گئے ہیں۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اتوار کو مملکت کے متعدد علاقوں میں درجہ حرارت کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے مزید کہا ہے کہ حدود شمالیہ تبوک اور الجوف علاقے میں درجہ حرارت 2 تا 5 سینٹی گریڈ تک کم ہوگا۔ قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ پیر تک مذکورہ تینوں علاقوں میں بارش ہوگی۔ بوندا باندی سے لے کر درمیانے درجے تک بارش کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی عرب نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔